ڈاکہ ڈالتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق پہ خود ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کا حق نہیں دیتا، خاص کر کے بھائی کے اوپر آتا ہے کہ وہ وراثت میں حق نہیں دیتا؟ تو وراثت کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل، یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل ویلڈ ہے اور ہو بھی رہا ہے ایسا. جس طرح پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ پاکستان میں قانونی طور پہ تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو قانون ہے، وراثت کا قانون، وہ اسلامی ہے. اور آپ جب اپنی زمین کا انتقال کروانے کے لیے جاتے ہیں تو قانون کے مطابق بہنوں کو ان کا حصہ ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے. لیکن معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ آ چکا ہے کہ اگر تم نے حصہ لینا ہے، حصہ تو لے لے، پھر میرے جنازے میں نہ آنا. ٹھیک ہے، بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے پہلے یہ انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں. ایک منٹ یہاں پہ ٹرپ کر دوں. اگر بھائی نے اکیلے کفالت کی ہو بہنوں کی، جی، ان کی شادیاں خود کرائی ہوں، والد کے پیسے سے نہ کرائی ہوں، جی، خود شادیاں ان کی کروائی ہوں، اور گھر اپنا خود بنایا ہو، صرف زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ والد کا ہو، پرانا چل کے آ رہا ہو، کیونکہ 90% کیس اس کے سملر ہوتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کی شادیاں کروائیں، ان کو ان کے حصے دیتے رہے، ان کو ہنسی خوشی غمی میں بھی دیتے رہے. کیا اس صورت میں بہن اگر اپنا حصہ جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1,00,000-2,00,000 روپے ہی آج کل کے دور میں، کیونکہ گاؤں کے عمومی طور پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو کیا چھوڑتی ہے؟ تو کوئی ممانعت نہیں، اگر باہمی رضامندی سے اور خوشی کے ساتھ چھوڑتی ہے، جس جو کہ سزا آپ بتا رہے ہیں، تو بہن ہیلپ کر رہی ہے اپنے بھائی کی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 2,00,000 کا اس کو جہیز دیتے ہیں اور اس کی 2 کروڑ کی زمین ہتھیا لیتے ہیں. مطلب سملر ہو تو چیز چل جائے گی. اگر وہ خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ چاہ رہی ہے تو تحفہ تو قبول ہے نا. بیوی کا مہر کتنی اہم چیز ہے، لیکن وہ بھی کہا گیا کہ اگر بیوی معاف کر دے تو آپ خوشی سے کھا سکتے ہو. لیکن یہاں پہ بھی بہن اگر خوشی سے چاہے، والدہ خوشی سے چاہے تو دے سکتی ہے. ایسے قسم. اور ہماری مشرقی روایات میں میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہماری مشرقی عورت اس معاملے میں بہت وسیع ظرف رکھتی ہے. اکثر تقریباً 90% ہماری بہنیں جو حصہ لیتی ہیں، کہیں جو زرعی زمینیں ہیں یا جہاں پہ جو کمرشل پلاٹس آ جاتے ہیں، جہاں کروڑوں کی بات آ جاتی ہے، تو وہاں پھر بہنیں جائز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو اس میں ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے. یہ جو بہنوئی یا آپ کو کہیں کہ وہ گھر والے جو ہیں وہ اگر کھڑے ہو جائیں حصے کے لیے کہ تم حصہ لو ورنہ تم ادھر کی بھی نہیں ہو تو ادھر کی بھی نہیں ہو، تو وہ ادھر کیا شریعت؟ یہ تو یعنی کہ جب عورت جو ہے بھائی اور اپنے ہسبینڈ میں پھنس جائے، اس کا کیا شریعت؟ اس میں عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ عورت چاہے تو بھائی کو معاف کر دے. خامند کے لیے تو نہیں ہے وراثت، اس کے باپ کی وراثت. اس نے خامند کے ساتھ تو رہنا ہے نا، وہ ساری نہیں. اگر خامند کے ساتھ رہنا، خامند تو اس کی کفالت کرے گا. خامند کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملے گا. بیوی کی وراثت سے اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی زمین سے تو ملتا ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ وراثت لے کے آؤ. یہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ چاہے بھائی کو دے، چاہے خامند کو دے، اور چاہے دونوں میں سے ایک کو بھی نہ دے، بچوں کو بھی نہ دے. اپنے بدی چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں ذکر ہی نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے اگر کوئی مر گیا تو کیا اس کے اوپر حق ہوگا؟ یعنی کہ ایک باہمی رضامندی سے ایک سلسلہ چلا، بھائی نے شادی بھی کر دی، باپ نے بھی شادی کر لی، باپ پہلے چلے گا، پھر بھائی چلے گا، پھر بہن بھی چلے گئی، دوبارہ اگلی اولاد آ گئی، پھر وہ ان کا بھی مطلب ایک نظام جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں، اگر اس نے جان بوجھ کے غضب رکھا تو پھر تو گناہ ہے. لیکن اگر بہن نے خود کہا کہ آپ رہنے دیں جی بھائی کو، یا والد کو کہا چھوڑ دیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو قانونی طور پہ اگر زمین ان کے نام پہ ہے تو اس کے بچوں کے نام پہ چلی جائے. بہن کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ اگر 2 مرد کے ہیں تو اس میں سے ایک 50% عورت کا ہے. 50% عورت کا، یعنی اگر 2 حصے مرد کے ہیں تو پھر ایک اس کا آدھا، مطلب بیوی اس کے لیے، لڑکی کے لیے.